Assalamualaikum. Good morning everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. بارش اچھی ہو رہی ہے, بڑی اچھی جیسے سردار سرفراز صاحب کہتے ہیں نا کہ بڑی اچھی بارش ہوگی. بے شک وہ طوفان آ چکا ہو لیکن جب اچھی برس رہی ہو تو ہی از ویری سیٹسفائڈ. تو آج وہ حال ہے کراچی کا. اور ادروائز شہر کا حال آپ ہم سے نہ ہی پوچھا کیجئے, کیونکہ لٹرلی نظام زندگی درہم برہم ہونے سے اگلی سٹیج پر پہنچ چکا ہے, کیونکہ سڑکوں پر پانی بھر چکا ہے. اس لیے آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جس سڑک پہ آپ سفر کر رہے ہیں وہاں پانی کے نیچے کتنے گہرے گڑھے ہیں, کیونکہ اب تو وہ ہو ہی چکے ہیں نا, سڑکیں تو بیچ میں ختم ہی ہو چکی ہیں. اور انفیکٹ جسٹ دس مارننگ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہی ہوئے تھے, ہم بلوچستان کی بات کر رہے تھے اور بلوچستان کا رونا رو رہے تھے کہ کیا وہاں بچا ہوگا. پھر ایک دم سے خیال آیا چلو بلوچستان تو کبھی اتنا ڈیولپ بھی نہیں تھا, انفراسٹرکچر بھی ان کا بس ویسا ہی تھا. کراچی کو دیکھو کہ ٹوٹا پڑا ہے کراچی, اور اب تو ہر جگہ کی فکر ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے کہ بارشیں اگر نہ رکی تو یہ کیا ہوگا. وزیر اعظم صاحب نے آلدو دورے کیے متاثرہ علاقوں سے, لیکن جنوبی پنجاب کا حال دیکھیے آپ. اب پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور گزشتہ 3 دنوں میں پولیس افسران کے تبادلوں کی سینچری مکمل ہو چکی ہے. مطلب اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ تک تبدیل کر دیے گئے, اور یہی کہا گیا کہ پرابلی پہلے دن آئسولیشن میں رکھنا ہوتا ہے تو چکی میں رکھا گیا تھا شہباز گل کو, جو کہ سابق وزیر اعظم کو, میاں نواز شریف کو بھی رکھا گیا تھا, رانا ثناء اللہ کو بھی رکھا گیا تھا. 150 سال سے انہوں نے کہا جی معاملہ چل رہا ہے, لیکن چونکہ شہباز گل تھے اس لیے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی تبدیل کر دیا گیا. 100 افسران اور اہلکاروں کے تبادلے اب تک ہو چکے ہیں, مطلب 100 کا حصہ ہم نے پورا کر لیا ہے. ٹھیک ہے, نہیں اینڈ اوبیسلی جو اپنے تحت نظام لانا ہے وہ پورا کرنے کے لیے. لیکن جنوبی پنجاب میں سیلاب کے بعد کیا صورتحال ہے اس پہ بھی شاید اب توجہ دے لیجیے. اچھا سب کچھ چھوڑ دیں, کیونکہ ہم نے بات جو ہے نا, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایسے دل خراش واقعے سے آج کا پروگرام جو ہے اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں, جو کہ اب باقی باتیں اب سب کچھ بھول جائیں گے, بارش شہباز گل سب کچھ بھول جائیں گے, کیونکہ جب اس قسم کی چیزیں ابھی تک ملک میں ہو رہی ہیں تو افسوس کیا شرمناک میرا خیال ہے کہ وہ ایک سچویشن محسوس ہوتی ہے. اور یہ ہوا ہے ایک لڑکی کے ساتھ اس قدر ظلم, اس قدر زیادتی, اور وہ بھی اس بات پر کہ وہ ایک شادی شدہ شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی, جو کہ بائی دی وے قانونی, مذہبی, اخلاقی ہر لحاظ سے اس کا حق ہے. سوشل میڈیا پر فیصل آباد کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں اسے انسانیت سوز تذلیل اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے, اور اس مظلوم لڑکی کا کہنا ہے کہ سہیلی کا باپ, اب یہ ذرا سٹوری سنیں, کہ سہیلی کا باپ اسے شادی پر مجبور کر رہا تھا, انکار پر تشدد کیا, سر کے بال اور بھویں کاٹ دی. یہی نہیں, اس بے حس اور ظالم شخص نے لڑکی کو جوتے چاٹنے پر مجبور کیا, جنسی ہراساں کرتا رہا اور ویڈیوز بھی بنائی, مطلب کچھ رہنے نہیں دیا. اچھا اس پورے واقعے پہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب, یا جیسے وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے معاملات مونا صلاحی سے پوچھیں, آلدو انہوں نے اپنے تئیں ہی انہیں ایک کردار دیا ہوا ہے. تو مونا صلاحی صاحب یا پھر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب, اگر آپ سن رہے ہیں, آپ کے سٹاف میں سے کوئی سن رہا ہے, تو خدا را یہاں انسانیت کی تذلیل ہوئی ہے, یہاں انسان کی تذلیل ہوئی ہے, یہاں ایک خاتون کو جس درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے. لٹرلی اگر یہ سٹوری سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ گئے زمانوں کی باتیں ہیں, زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں, لیکن یہ 2022 کی کہانی ہے ہمارے پیارے ملک پاکستان اور پنجاب میں. مرکزی ملزم سمیت 6 افراد جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں. حماد احمد ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں. حماد بتائیے کہ کیا تفصیل ہے اس کہانی کی؟ جی جیسا کہ کچھ تفصیلات آپ نے شیئر کی ہیں اس واقعے کے حوالے سے. یہ تھانہ سرگودا روڈ کے علاقہ کی رہائشی یہ میڈیکل فائنل ایئر کی لڑکی خدیجہ ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے, اور 9 اگست کو یہ واقعہ ہوا تھا جس میں اس کے ساتھ یہ انسانیت سوز سلوک کیا گیا ہے. ایک بزنس یہاں کی جو فیکٹری کے مالک ہیں شیخ دانش, ان کی جانب سے, اور اس کی ویڈیوز جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں تو اس کے بعد ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہوئے ہیں. پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کر کے 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اس ویڈیو میں جو پس پردہ آواز ایک خاتون کی ہے جو سارا اس سے جو تذلیل اس کی کروا رہی ہے, کر رہی ہے, اس خاتون شیخ دانش کی بیوی بتائی جا رہی ہے. ماہم اس سمیت شیخ دانش سمیت 6 ملزمان کو تاحال پولیس نے گرفتار کر لیا ہے, اور اس میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. ابتدائی طور پر لڑکی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ شیخ دانش کی جانب سے اسے پرپوزل بھیجا گیا, شادی سے انکار
पर उसने ये उसके साथ ये वाकया किया है और इस इंसानियत से ये वाकया पेश। ये शेख दानिश जिसको पकड़ भी लिया गया है, उसकी बीवी भी इसमें अकम्प्लिस थी, एज एन वो अपने मियाँ की ही दूसरी शादी कराना चाह रही थी। ये क्या कहानी है? इसमें जो लड़की की जानब से इल्जाम लगाया गया है कि शेख दानिश की जो बेटी है वो इन्फ्लुएंस उनके साथ कर रही थी कि वो शादी करें, जिसके साथ उनकी वो सहेली भी है, लेकिन जो खातून है वो इस तशद्दुद में मुलव्वस है। पुलिस की जानब से यही बताया जा रहा है इस सिलसिले में जो खातून इस तशद्दुद में मुलव्वस है वो शेख दानिश की बीवी है कि बेटी है? अहमद जी, पुलिस की जानब से भी ये बताया गया है कि माहम उनका नाम है और गिरफ्तार मुल्जमान में वो शामिल हैं और इब्तदाई तौर पर ये बताया गया है कि वो इनकी बीवी हैं। बेटी का नाम ऐना शेख है, उनको ताहाल जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया और जो गिरफ्तार मुल्जमान हैं इनसे तहकीकात की जा रही हैं। आज इनको मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस की जानब से यही कहा है कि जो मुतासरा लड़की है उसका मेडिकल लीगल हुआ है, उसका बयान कलमबंद कर लिया गया है। और क्या उसकी फैमिली भी उसकी सपोर्ट में है साथ? जी बिल्कुल, उसकी फैमिली के साथ उन्होंने मिलके ही वो एप्लीकेशन बाकायदा जो बयान है तहरीरी तौर पर पुलिस को दिया है और वीडियो और ये तहरीरी बयान के बाद ही पुलिस की जानब से कार्रवाई की गई है और इसमें जो मेडिकल लीगल है वो भी कार्रवाई करवाई गई है। ताहम उसकी अभी रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई। हो सकता है पुलिस आज मजिस्ट्रेट के सामने जब मुल्जमान को पेश करे तो वहाँ पे वो रिपोर्ट भी पेश की जाए। मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं मनाजिर देख के भी ये, लेकिन मनाजिर दिखाना भी ज़रूरी है। ऑल्दो हम दोबारा से ये लिखा तो हुआ है, हमने इंतबाह करते हैं कि प्लीज़ बच्चों को दूर रखिए अपनी टेलीविज़न स्क्रीन से जब हम ये स्टोरी कवर कर रहे हैं। तो हमाद जिनसी हिरासानी का भी बताया गया इस लड़की की तरफ से, क्या रिपोर्ट जो है उसमें कौन कौन सी दफात शामिल हैं? अगवा की, तशद्दुद की, जिनसी हिरासानी की, और क्या जिनसी ज्यादती भी की गई है इस लड़की इस मुतासरा खातून के साथ? जी, इसमें दफा 376 लगाई गई है और जो इनकी दरखास्त है उनकी जानब से उसमें ये इल्जाम लगाया गया है कि जिनसी तौर पर इनको हरासा किया गया है। तो इसके अलावा इनकी तस्लील करने के हवाले से, तशद्दुद करने के हवाले से और हफ्ते बेजा में रखने के हवाले से दफात शामिल की गई हैं और इसमें यह भी है कि उनका ये कहना है कि ये उनके घर से उनको लेके आए हैं और इनके साथ जो इनके भाई भी शामिल थे उन पर भी तशद्दुद किया गया है। जी हमाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और इस केस का फॉलो अप रखिएगा हमाद, हम आपसे पूछते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और जो लोग इस वक्त ये सोच रहे होंगे भाई इट्स टू अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर दिस इज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द कंट्री, ये रियलिटी है और ये टू अर्ली हो या टू लेट हो, ये हो रहा है और इसको रोकना है। और जरा आप वो सिनेरियो इमेजिन करें जहाँ एक पूरी फैमिली पीछे पड़ी हुई है एक बच्ची के बाप से शादी करो। मतलब ये कौन सी दुनिया है इस बात का? ये कौन लोग हैं? वो कौन सी औरत है जो अपने मियाँ की शादी कराना चाह रही है और अपनी बेटी जितनी बच्ची को मारपीट भी कर रही है, उसका सर भी। ये तो अब डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द स्टोरी है ना, असल में अंदर क्या मुद्दा है ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आएगा। लेकिन मामला ये है कि इस औरत को इंसान समझकर नहीं, इसको लिटरली जानवरों के साथ भी ऐसा नहीं करते लोग, पता नहीं इसको क्या समझकर पंजाब हुकूमत को जूतियां चटवाई जा रही हैं। हर चीज छोड़ के इस केस के पीछे पड़ जाना चाहिए। मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ समथिंग। मतलब वो कहते हैं ना जी, इमरजेंसी हमने नाफिज कर दी है। सेक्सुअल हरासमेंट जो बच्चों की रादर छोटे बच्चों की, लड़कियों की ये जो हो रही है मुल्क में, और हम इमरजेंसी फुटिंग पे काम कर रहे हैं, इस पे तो करें और करके दिखाएं। बाकी सारी चीज़ें, और हमें पता है व्हाट इज कीपिंग यू बिजी, क्योंकि हम उसके बारे में बात करते रहते हैं। लीव एवरीथिंग असाइड एंड टेक केयर ऑफ दिस वन इंसिडेंट। इसी पे कोई ऐसा फैसला दे 100 पुलिस वाले जो आपने इधर उधर किए हैं उनमें से कोई भी पुलिस वाला इसलिए इधर उधर किया है कि उसने किसी केस की सही से तफ्तीश नहीं की। कोई एक पुलिस वाला आपने इसलिए इधर उधर किया है कि हाँ जी किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा था, या ये इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं कर रहे थे, या ये FIR नहीं काट रहे थे किसी मुतासरा शख्स की। नहीं, आपने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को इसलिए कर दिया क्योंकि उसने शहबाज गिल को चंद घंटे के लिए किसी एक जगह पे रख दिया जहां उसे शायद नहीं रखना चाहिए था। ऑल्दो कर्नल हाशिम कहते हैं कि उनको बिल्कुल किसी किस्म के तशद्दुद का नहीं निशाना बनाया गया। मतलब वजीर दाखिला पंजाब का ऑन रिकॉर्ड ये बयान है, वो कह रहे हैं कि जब शहबाज गिल जब बाहर आएंगे तो आप उनसे भी पूछ लीजिएगा। ये पूरी एक मशीनरी इधर उधर हो रही है उस शख्स को बचाने के लिए, उसको कंफर्टेबल करने के लिए जिसके मुंह से वो चीजें निकली हैं। पूरे पाकिस्तान ने सुनी है। भाई इधर तवज्जो दो, सामने चीजें नजर आ रही हैं लेकिन कंसंट्रेशन कहीं और लगी है। हमारी तवज्जो किस पे? हमारी तवज्जो है, ऑल्दो हम वजीर आला को लिटरली मोरद इल्जाम नहीं ठहराएंगे उनके
टू बी ऑनेस्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, उनके हाथ पैर बांधे हुए हैं। मतलब उनको बिठा तो दिया है, लेकिन काम तो वही होंगे जो इमरान खान साहब कहेंगे। और उन्होंने हमारे शो पे ऑन रिकॉर्ड हमसे वादा किया था कि आपने किसी को देखा कि मैंने किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया हो, लेकिन ये बयान सुनना था कि उनके जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द लोग होते हैं उन्होंने लिटरली उन्हें आग लगाई होगी, उनके कान भरे होंगे, और अगले दिन वो मिलने पहुंच गए वजीर आला से, और उसके बाद से इंतकामी कार्रवाइयां शुरू। खान बचाओ मुहिम से निकलें और बाकी बच्चियों को बचाएं कि उनके साथ क्या हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंस थे इस इशू पे भी, जिसको आप कहने के लिए तो बहुत बड़ा बनाते हैं, लेकिन ये सारी रेटरिक है, दीज आर जस्ट वर्ड्स, क्योंकि हमें ये नजर आ रहा है कि आप लोगों की कंसंट्रेशन किधर है। कुछ करके दिखाएं तो माने। ये हम याद दिलाते रहेंगे बाय द वे। इसको तो हम इस केस को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये दिस इज शॉकिंग और रोज एक शॉकिंग खबर सामने आती है। इमरान खान साहब का एक बयान है शहबाज गिल से मुताल्लिक टॉर्चर के हवाले से। वजीर दाखिला पंजाब कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उन पर कोई टॉर्चर नहीं हुआ। भाई अगर इस सारी सूरत हाल को क्लियर करना है, बाज साहबी कह रहे हैं भाई उन पे टॉर्चर हुआ है, तो आप उनका मेडिकल लीगल कराने देना, उनको पिम्स अस्पताल लाने से क्यों रोक रहे हैं आप लोग? मौसम की बात कर ले, ये वो वाली बात नहीं हो रही, ये बड़ा सीरियस मौसम हुआ है इधर हमारे यहाँ। मैं कहना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि हमारा जो हाल हुआ है, ये बड़े सगीर का जो रोमांटिसिज्म है ना विद मॉनसून, मुझे लगता है कि आने वाले चंद सालों में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं। तो हम कहाँ से ये बागों में झूले डालें और कहाँ से हम सावन में सैयां का इंतजार करें? मतलब ये सारा कुछ अब बिल्कुल ऑब्सोलीट बकवास और ये बिल्कुल गए जमाने की बातें लगती है, क्योंकि हमारे घर में सामने छप्पड़ बना होता है, डेंगू मच्छर हमें तंग कर रहे होते हैं। जब बारिश होती थी ना पहले, तो फिर आप गाड़ी में कभी ड्राइव पे निकलते थे तो इस किस्म के सावन के गाने लग जाते थे और यू एक्चुअली यूज्ड टू हैव फन। अब बिल्कुल नहीं, वो गाने भी बुरे लगना स्टार्ट हो जाते हैं जब आप खड्डों में गिर रहे हो और मतलब एक ट्रैफिक का बेहाल किस्म का सिचुएशन हुई हो और आपको पता हो कि क्यों हो रही है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट सपोर्ट दिस वेदर। तो ये गाने भी फिर दिल चाहता है चूल्हे में डाल दो, मतलब नथिंग। घर में सैलाब आया हुआ है और आप गाने बरसो रहे मेगा, मतलब क्या मजाक है? मतलब कि डोंट बरसो एनीमोर। तो कराची में जी मॉनसून सीजन जो है इस बार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, वो तो मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और बिला नागा शहर में बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला अभी मजीद जारी रहेगा। ये भी बड़ी अलार्मिंग बात है। अगस्त समझे, वैसे मैं तो कहता हूं तारीखों शारीखों में नहीं पढ़ते हम, पूरा अगस्त का महीना आप समझें कि यही सिलसिला रहेगा। कहा तो जा रहा है कि नया मॉनसून सिस्टम जो है वो शहर में दाखिल हो चुका हुआ है एक और जो आज से 19 अगस्त तक जो है वो तेज बारिशें बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी जाहिर किया हुआ है, हो रही है जगह जगह वैसे। और दूसरी तरफ इंडिया की भी आपको बता देते हैं कि भारत ने दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया है, जिफ हमें कोई कमी थी तो उन्होंने कहा कि चलो आओ जरा ऊपर से और दें, और जिसकी वजह से सेंट्रल पंजाब में भी सैलाब का खतरा बढ़ गया है। बाय द वे पहले ही जनूबी पंजाब में सैलाब के बायस हजारों लोग परेशान हैं। बलोचिस्तान का तो हाल ना ही पूछिए आप। बलोचिस्तान में बारिशों के नए सिलसिले में पहले ही तबाहशुदा था जो तमाम मामला, वो मजीद तबाह कर दिया है। पूरे मुल्क में ही बारिशों ने अपना रंग दिखाया हुआ है। कराची की सूरत हाल इसलिए अहम है क्योंकि मुल्क का मौशी मरकज़ है, मौशी हब है। यहाँ काम चलता है तो फिर मुल्क चलता है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर लिटरली ना होने के बराबर है। 1 इंच बारिश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता ये शहर। 2-2, 4-4 फुट गहरे गड्ढे हैं जिसमें गाड़ी जाए तो आप परेशान होते हैं कि निकलेगी कैसे, और वो गड्ढा नज़र नहीं आ रहा होता क्योंकि वहाँ पानी खड़ा होता है। फिर लिटरली डेंगू और मलेरिया एक वबा की सूरत इख्तियार कर गया है शहर में। सड़कों के हालात तो पहले ही अच्छे नहीं थे, रही सही कसर बारिशों ने निकाल दी है। पूरा शहर एक खंडर का मंजर, लिटरली एक भूत बंगला बना हुआ है ये बहुत शहर। बुरा हाल है, मतलब वी आर नॉट जोकिंग अबाउट। हम आपको अपडेट करते रहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट जस्ट ए स्टोरी दैट वी डू एवरी डे। नो, वी दिस इज अ वार्निंग कि ये बारिशों का सिलसिला ठीक है, वेट कर लें थोड़ा सा खत्म हो जाए तो वॉर फुटिंग पे इस शहर के ऊपर काम होना चाहिए। हम पीपल्स पार्टी से तो क्या ही उम्मीद रखें, आपको पता ही है, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों ने 2018 में इस शहर का मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, आपको याद होगा। सो इस शहर का मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, उसके बाद इस शहर में 1 इंच भी काम हो। अच्छा जी, सरदार सरफराज साहब हमें वो तो खैर 19 को जलसा है ना, मैं जरा याद करा रहा हूँ कराची वालों को कि 19 को फिर इमरान खान साहब आएंगे और इमरान खान साहब के वो तमाम वादे हमें याद हैं, वो कराची में इससे पहले जो जलसों में करके गए थे। सवाल करने में कोई बुराई नहीं है, सवाल तो कर सकते हैं ना। तो वो 1100 अरब रुपए का पैकेज सिवाय ग्रीन लाइन के जो कि मियां नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुई थी, इस शहर के लिए क्या किया गया?
وہ तमाम मतलब इस शहर ने कितने MPs اور بڑی اچھی MNAs بات ہے दिए। دیکھیں کراچی کی عوام نے ان کو نومینیٹ کیا, ان کو الیکٹ کیا, اور تو پھر آنسریبل بھی ان کو ہونا چاہیے. آسک یور کوسچنز کہ کیا کیا شہر کے لیے, وی آر دا ونس ہو پٹ یو ان دیٹ پوزیشن, لیکن آپ نے واپس ہمیں کیا دیا. مطلب آپ کی ایڈولیشن اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے, جس کو بھی آپ چاہیں کریں, لیکن سوال تو کریں نا, مطلب اندھے تو نہ ہو جائیں اس چیز میں. چیف میٹریولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سردار صاحب, اب اچھی خبر ہمارے لیے وہ ہوگی کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ جی بارشوں کا اینڈ ہو رہا ہے, تو اب بتائیے. جی بہت شکریہ جی. اگر یہ اچھی خبر ہے تو فی الحال اچھی خبر میں نہیں سنا سکتا آپ کو, اس لیے کہ یہ سپیل کراچی میں کل رات گئے تک کسی طرح سے جاری رہے گا, وقفے وقفے سے, کبھی درمیانی اور کبھی تیز اور کبھی موسلادھار. آج صبح جیسے بیشتر علاقوں میں تیز بارش ہوئی ہے, تو یہ سپیل اسی طرح وقفے وقفے سے چلے گا اور کل رات تک چلے گا. اور جو آنے والی رات ہے اس میں مزید اس میں تیزی آئے گی, خاص کر حیدرآباد اور بدین اور میرپور خاص اور نواب شاہ اور دادو ڈسٹرکٹ اور جامشورو ڈسٹرکٹ, یہ جو بیچ کی پٹی ہے اس میں بہت زیادہ موسلادھار بارش ہے رات میں. تو ان سبھی جگہوں پر بشمول کراچی اربن فلڈنگ کا خدشہ بدستور موجود ہے, اس لیے کہ ابھی تو یہ لو پریشر ایریا ہمارے ایسٹ میں راجستھان پر موجود ہے, اس کا سینٹر, اور ٹھیک کہہ لیں آپ کہ کوئی 10-12 گھنٹے بعد وہ اس کا سینٹر سندھ پر آ جائے گا, تو پھر اس سے زیادہ بارش کی آپ توقع کریں. اور اس لیے یہ 19 تک 20 تک کچھ علاقوں میں, خاص کر اپر سندھ میں 19 تک چلے گا. کراچی میں تو 18 کے بعد 18 کی رات گئی کے بعد ہو سکتا ہے اس میں وقفہ آ جائے. اچھا, اس کے بعد جو 10 دن بچیں گے سردار صاحب اگست کے, اس میں بھی بارش ہوگی پھر دوبارہ؟ جی بالکل, ایک آدھ سپیل تو ہو سکتا ہے اس میں. ایسے دیکھیں فی الحال اس میں ہو سکتا ہے یہی ایک امکان یہ بھی ہے کہ یہ جو چل رہا ہے نا یہ سلسلہ, یہی ایکسٹینڈ کر جائے, کوئی 21-22 تک چلا جائے یہ کچھ علاقوں میں سندھ کے. اور اگر اس میں وقفہ ہوتا ہے تو پھر 23-24 کو ایک اور سپیل امیڈیٹلی ایسے دکھائی دیتا ہے آن سین. اب دیکھیں وہ میچور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس کے بعد اچھا, یہ بالکل ستمبر کی ہم بات کر لیں, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے آپ سے بات کی تھی تو یہ بھی آپ نے ہمیں ایک بلکہ بیڈ نیوز ہی کہیں گے دی تھی کہ یہ سلسلہ مڈ سپٹمبر تک بھی چل سکتا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل چل سکتا ہے مڈ سپتمبر تک, لیکن ستمبر میں اتنی شدت کی بارشیں جس طرح کی آج مطلب کنڈیشنز ہیں, یا پچھلے ہفتے جو کنڈیشن چل رہی تھیں اس کے مطابق اتنی تیز سپیل, اتنی شدت کے سپیل ستمبر میں نہیں ہوں گے, امید یہی ہے. اور لیکن یہ کہ 15 ستمبر تک ایٹ لیسٹ 1-2 سپیل آپ کو اور دیکھنے کو ملیں گے ستمبر کے دنوں میں, 1 ستمبر سے 15 ستمبر تک اگر بات کی جائے تو. 1 ستمبر سے 15 ستمبر تک 1-2 سپیل ہوں گے, مگر وہ جل تھل ایک تو نہیں کریں گے نا, آئی ہوپ. تو ایسے ہی ہے کہ یہی امکان ہے کہ جل تھل ایک نہیں کریں گے, لیکن چونکہ صورتحال بدلتی رہتی ہے, جیسے اصل میں لو پریشر ایریا کوئی بھارت کی طرف سے موو کر کے راجستھان وغیرہ پر پہنچتا ہے یا ہمارے سندھ میں. سردار صاحب چلیں, یہ سارا کچھ تو تبھی پتہ لگے گا ستمبر میں ہی, تب آپ سے بات کریں گے. لیکن اس دفعہ جو بارشیں ہوئی ہیں کتنی انپریسیڈنٹڈ ہیں؟ آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس دفعہ اس قسم کا مانسون ہوگا پاکستان میں؟ دیکھیں ایکسپیکٹ اتنا تو کر رہے تھے کہ معمول سے زیادہ ہوں گی, لیکن اتنی زیادہ معمول سے اتنی زیادہ ہوں گی. جیسے جولائی کا آپ نے دیکھا کہ 180-181% پورے پاکستان کو اگر لیا جائے اس کی ایوریج, تو اتنی زیادہ ہو گئی. اسی طرح سندھ میں 300% سے زیادہ ہو گئی جولائی میں, بلوچستان میں 450% سے. اتنی توقع بالکل ٹو بی آنسٹ نہیں تھی ہمیں بھی, اور یہ بالکل ایک طرح سے ریکارڈ ساز بارشیں ہیں اس مانسون میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. باقی ملک کی صورتحال بھی آپ کے سامنے. پورا ملک ہی طول و عرض بارشوں کی لپیٹ میں ہے, سیلاب کی لپیٹ میں ہے. مطلب ادھر بھارت نے راوی میں اتنا زیادہ پانی کا بہاؤ بڑھا دیا ہے, پانی کا ریلا چھوڑا ہے, جس کی وجہ سے وہاں بھی طغیانی کا طغیانی کا لو لائن فلڈ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. باقی بلوچستان تو تباہ حال ہے. اس وقت پورے ملک کی کانسنٹریشن اس پہ ہونی چاہیے. اچھا, یہ ساری کنورسیشن کے دوران میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہی بات ہوتی کہ اگر ہم سندھ کراچی وغیرہ کی بات کر رہے ہیں بارشوں کی, تو یہ آل دا ایئر تھرو تھوڑی ہوتی رہتی ہیں. یہ جو کانسنٹریشن ان اے منتھ اور اے منتھ اینڈ اے ہاف ہوا ہے نا آف انٹینس بارش, جس کے لیے آبویسلی کبھی بھی تیار نہیں ہوتے, آلدو پتہ ہے پچھلے کچھ سالوں سے کہ یہ سلسلہ ہوگا, انفیکٹ زیادہ انٹینس ہوگا, تو ہم انجوائے بھی کر لیتے, تھوڑا سا انفراسٹرکچر کو بھی ساتھ ساتھ بناتے رہتے, لیکن ایسا ہے نہیں.
ہم اگلے سال انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھ کے پھر یہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ انفراسٹرکچر تو ہے نہیں. اب تو دیر از نو گوئنگ بیک فرام اٹ, کیونکہ اب بائی آل سورسز یہ بتایا گیا ہے, یہ سمجھایا گیا ہے کہ ویدر پیٹرنز پوری دنیا میں بدل گئے ہیں. بھئی ہم تو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, ورنہ یہ کسی نے اگر پچھلے پرانے کوئی کراچی آئٹس سے آپ بات کریں, کبھی یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جا سکتا. ہماری تو کنسٹرکشن ہی اس طرح نہیں ہوئی کہ ہم کبھی بارش ایکسپیکٹ کریں. اب سب کچھ ایکسپیکٹ کریں اور اس طرح اس سوچ کے مطابق چیزیں بدلنی چاہیے. مانسون کی بارشیں شروع سے ہوتی ہیں, مطلب بیچ میں کچھ سال آئے ہوں گے جس میں یہ ڈی ایچ اے کے فیز 5, 6, 7 تک ڈیولپ ہوئے نا. عبداللہ 2 سال پہلے بھی جب بہت بارش ہوئی, سب کچھ ڈوب گیا تھا, تو وہ ہوئی تو 2 دن کے لیے تھی نا. اب یہ اتنا سلسلہ کہ 1.5 مہینے تک. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت میں خاطر خواہ کمی اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد عوام کو امید تھی کہ ایک بار پھر پیٹرول جو ہے صرف سستا نہیں بلکہ کافی سستا ہوگا, لیکن ہوا بالکل الٹ. ابھی تو لگ رہا ہے کہ 1 مہینہ اور انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ مفتاح صاحب کا کل ہم دیکھ رہے تھے رات میں انٹرویو شاہ زیب خانزادہ کے شو میں, اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو 1 مہینے کا سٹاک ہے. بھائی مطلب جب نہیں ہونا چاہیے نا سٹاک تب ہے. ویسے ادروائز 15-16 دن کی بات ہی ہوتی تھی, لیکن لیٹس سی کب تک ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. حکومت نے قیمتیں بڑھا کر عوام کو حیران و پریشان کر دیا, اور اس فیصلے کی وجہ سے نون لیگ کے قائد نواز شریف اور اتحادی بھی ناراض ہیں. اپیرنٹلی اب نواز شریف اسی وجہ سے ناراض ہیں یا پارٹی کے اندرونی معاملات کچھ اور ہیں, یہ بھی بہت ساری اسپیکولیشن تو ہو رہی ہے. سارا پاس صاحب کی آج کی سٹوری بھی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مریم نواز شریف نے ٹویٹر پر بتایا کہ میاں صاحب نے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے فیصلے کی سخت مخالفت کی اور وہ عوام پر 1 پیسے کا بھی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. نواز شریف اپنا موقف دے کر اجلاس سے اڑ گئی. ریممبر یہ ان کی ٹویٹ تھی اور انہوں نے کہا تھا, بٹ انہوں نے کہا تو یہی تھا نا, اور obviously جب وہاں اس سورس سے آ رہی ہے تو آپ مانیں گے یہ. لیکن اب جو آپ باتیں کر رہے ہیں عبداللہ کہ کچھ کنفلکٹنگ رپورٹس بھی آ رہی ہیں. انٹرنل میٹنگ تھی پی ایم ایل این کی, اور اس میں کچھ اطلاعات مل رہی ہیں کہ بھائی کسی نے کہا کہ میاں صاحب آپ واپس آئیں, مطلب یہاں اور وہاں والے معاملات جو ہیں نا الگ الگ نہیں چل سکتے ہیں کہ آپ وہاں ہیں ہم یہاں ہیں. مطلب یہاں گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں. اگر آپ نے فیصلے کرنے ہیں یا اس میں انپٹ دینا ہے تو آپ کو تشریف لانی پڑے گی, اور میاں صاحب آپ کو تشریف لانی چاہیے ویسے. اور ایکچولی وہ اٹھ کے اس لیے گئے تھے کیونکہ یہ بات کی گئی تھی, تو کہا یہ جا رہا ہے. اینی وے ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں جو ہم نے سنا ہے. طور پر یہ اندرونی کہانی ہے. اب لیٹس سی کہ پی ایم ایل این کے کسی سورس سے کنفرم ہوتی ہے بات کہ نہیں ہوتی. خیر آصف زرداری بھی جناب وہ بڑھانے پر خوش نہیں ہے پیٹرول کی قیمتیں. شکوہ کیا کہ حکومت سے اس معاملے پہ بات کریں گے, معاشی ٹیم پر بات کریں گے, اور اعتماد میں نہیں لیا گیا کیونکہ وہ حکومت کا حصہ ہیں. وہ جلد وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی معاشی ٹیم کے بارے میں کچھ اظہار خیال بھی کرنا چاہتے ہیں. اتحادی حکومت میں شامل ایم کیو ایم نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا اور حکومت سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل دفاعی پوزیشن پر نظر آ رہے ہیں اور طرح طرح کی صفائیاں دے رہے ہیں. بات تسلیم کرتا ہوں میں میاں صاحب کی کہ اس پہ عوام کے اوپر بوجھ پڑا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن جو ہم نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا ہے کہ ہم سبسڈی نہیں دیں گے, اور جو ہم نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا ہے وہ اس کے حساب سے یہ چیز کرنی ناگزیر تھی. بہرحال یہ فیصلہ پرائم منسٹر کا ہے, یہ صرف میرے اوپر پرسنل کرنا میرے خیال سے تھوڑا سا فیکچول نہیں ہے. اچھا جی, میاں صاحب کی بات کو انہوں نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں. یہ جو اجلاس کی اندرونی کہانی اب انصار عباسی صاحب نے جو سٹوری اب دی ہے اس کے مطابق ہم بتا رہے تھے کہ کیا کچھ ہوا وہاں پہ. بالکل. اچھا ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے نے تحریک انصاف اور عمران خان کو نئی obviously آکسیجن جو ہے وہ فراہم کر دی ہے, جو کہ اس وقت ممنوعہ فنڈنگ کیس توشہ خانہ ریفرنس کے نتیجے میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ان کو تو obviously کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں نا ٹو ہینگ آن ٹو مل گیا کہ وہ بات کی جائے. پی ٹی آئی رہنماؤں کو حکومت کو آڑے ہاتھوں لینے کا بڑا ہی سنہرا موقع ملا ہے. قوم کو آج ایک اور پیٹرول بم مل گیا ہے, اور پھر وہ رو رہی ہیں مریم جھوٹی کہ میں تو اس سے ہم نہیں مانتے اور میرا باپ ڈیڈی نہیں مانتا. تو بھائی ڈیڈی آئے, جیل کاٹے, پاکستان واپس آئی, کس نے روکا ہے؟ اپنے بھائی کو ہٹائے, امپورٹڈ حکومت بن کے جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بھائی کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کیا نورا کشتی کر رہے ہیں؟ ایک طرف سے پیٹرول بم اور دوسری طرف سے جھوٹی مریم کہتی میں تو اگری نہیں کرتی. ہو بھائی تم تو خود کانوکٹ ہو, تمہاری بات کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ساری نورا کشتی ہے, یہ سارے ان کو کوئی عوام کا درد نہیں ہے. ایون فیلڈ میں بیٹھ کے کس کو عوام کا درد ہونا ہے کہ جی ایون فیلڈ میں بیٹھا کہتے ہیں جی وہ کمرے سے اٹھ کے چلا گیا, ایون فیلڈ میں اٹھ کے ہائیڈ پارک میں چلے گئے تھے. مطلب یہ کیا انہوں نے بات کی ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنے معصوم ہیں اور اتنے بچگانہ یہ باتیں کرتی ہیں. وہ تو ایسا لگتا ہے کسی پیروڈی اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی ہے انہوں نے. اچھا ویسے جب یہ لوگ برسر اقتدار تھے, ڈاکٹر شیریں مزاری کے بارے میں ہم بات کریں پرٹیکولرلی, مطلب ہیومن رائٹس کے کتنے ایشو
ہوئے جس پہ ہمیں امید تھی کہ ان کو عوام کا درد ہوگا یا ہوتا، ان کو بھی کوئی عوام کا درد نہیں تھا. لیکن ابھی جو ہوا ہے وہ بھی عوام کے ساتھ زیادتی ہے. حکومتی فیصلہ اس قدر غیر متوقع ہے کہ ہر طرف سے انہیں مخالفت کا سامنا ہے، اور اس بات پہ وزارت پیٹرولیم کی شدائی تو بنتی ہے کہ جناب جب نہیں ہونا چاہیے تھا اتنا سٹاک بیک اپ میں، تب ہی اتنا سٹاک کیوں ہے؟ اتنے مہنگے ریٹ پہ عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہو رہا ہے، یہاں کیوں بڑھ رہا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف خود عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو پہنچانے پر فخر کرتے رہے ہیں، آپ کو یاد دلاتے ہیں یہ بھی ویسے کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں تیزی سے گر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ آج ہمیں ان قیمتوں میں کمی کرنے کا موقع ملا ہے، اور آپ تک اس کمی کا ایک ایک پیسہ آپ تک پہنچانے کی ہمیں سعادت ملی ہے. وزیر اعظم صاحب، عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، تو آپ اس پہ ذرا انکوائری تو بٹھائیں نا کہ کیسے جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں انہوں نے اتنا تیل منگا لیا کہ ملک میں ابھی بھی 1-1.5 مہینے کا تیل موجود ہے پرانے مہنگے داموں پر جو خریدا گیا ہے، اور وہ ہمیں کنزیوم کرنا پڑے گا، تو کہیں ہمارے سستے تیل کی باری آئے گی. اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. بالکل، مطلب جس طرح ڈالر کو کنٹرول کیا ہے، اور اوبویسلی فورن جو بھی انفولڈنگز ہوتی ہیں ان کا اثر ہوتا ہے پاکستان میں، تو پھر اس کا بھی آپ دیکھیں، اس کو ذرا تحقیقات کریں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. اچھا، دوسری طرف بائی دی وے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ معاملہ یہ ہے کہ اگلی الیکشن مہم مریم نواز اور نواز شریف خود چلائیں گے، اور اگر وہ ایسے فیصلوں کی حمایت کریں گے تو ظاہر ہے کہ کل عوام کا سامنا بھی کرنا ہوگا. لیکن ساتھ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جب نون لیگ اپوزیشن کو کہہ رہی ہے کہ معیشت پر سیاست نہ کرے، تو ان کے اپنے پارٹی رہنما کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یہ سوال تو بنتا ہے نا. ان کے تو پارٹی کے سربراہ مطلب اپیرنٹلی کر رہے ہیں سارا کچھ، نائب صدر کی طرف سے کی جا رہی ہے. ایبسلیوٹلی. تو اس سے پہلے حکومت نے لاکھوں تاجروں کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کی جو کوشش تھی وہ بھی کی تھی، لیکن مریم نواز کی مداخلت پر وزارت خزانہ کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا تھا. یہ ہم آپ کو بار بار یاد دلائیں گے، کیونکہ اس بات کی ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں کیا. اچھا جی، طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں. شکریہ آپ کا طلال صاحب، وقت دیا. طلال صاحب، اب عالمی سطح پر پیٹرولیم قیمتیں کم ہو رہی ہیں، ہمارا روپیہ بھی مستحکم ہو رہا ہے. آپ لوگ شور مچاتے تھے کہ پاکستان میں بھی کم ہونی چاہیے جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے. آج آ کر اب بہانے تلاش کیا، بہانے ہی کہیں گے ہم تو، بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ جناب مہنگا پیٹرول خریدا ہے، سستا کیسے بیچیں. تو کچھ خیال آتا ہے کہ اپوزیشن کے دنوں میں جب بیانات دیتے تھے وہ بھی زیادتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ تسلیم کرتی ہے کہ یہ پٹرول ہو، گیس ہو، یہ ٹماٹر ہوں، آلو ہوں، ان کی قیمتیں کم کرنے کے لیے آئی ہے. پچھلے لوگ تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم آلو، پیاز اور بجلی گیس کی قیمتوں کے لیے یا عام آدمی کی زندگی کے متعلق تو اس حکومت کے لیے آئے ہی نہیں. تو یہ اسی وجہ سے اس پہ تنقید بھی زیادہ ہوتی ہے. باقی کیونکہ پرائسز جو ہیں بالکل کم ہوئی ہیں بین الاقوامی مارکیٹ میں، مگر پاکستان میں ڈالر کی قیمت 240 سے اب واپس 200 کے قریب اب آئی ہے، اور اس قیمت کی واپسی کے جو فوائد ہیں اس کو عام عوام تک پہنچنے کے لیے کچھ ٹائم لگے گا. سو یہ ایک ایسا ٹیکنیکل معاملہ ہے جس کی بنیاد پر اس 15 دن میں یہ قیمت بڑھانا پڑی، مگر یہ بھی قیمت کوئی خوش دلی سے نہیں بڑھائی، یہ بھی پہلے کی طرح دل پر پتھر رکھ کر بڑھائی. اور ہمارا تو دل کرتا ہے کہ ایک منٹ نہ گزرے اور یہ جو مہنگائی یا یہ جو قیمتیں آسمان پر تک گئی تھیں ان کو واپس زمین تک لے آئیں. ویسے ہر حکومت آتے وقت کہتی تو یہی ہے کہ عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں یہ کیسے لگ رہا ہے کہ پچھلی والی نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ نواز شریف اور مریم نواز، جن کا نہ انتخابی سیاست میں کوئی کردار ہے ابھی اور نہ حکومت میں کوئی عہدہ ہے، وہ ناراض ہو گئے ہیں. یعنی ایک طرح سے پارٹی نہ پورا ملبہ جو ہے پارٹی نے وہ مفتاح اسماعیل صاحب پہ ڈال دیا ہے. تو عمران خان نے جیسے مشکل موقع پر شہباز گل کا ہاتھ چھوڑ دیا، یہی آپ لوگ نہیں کر رہے مفتاح اسماعیل کے ساتھ؟ دیکھیں بالکل بھی اس کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. میاں نواز شریف، مریم نواز یہ عوامی لیڈر ہیں، اور عوامی لیڈرز جو ہیں وہ عوام کے مفاد کے لیے
प्रेशर डालते रहते हैं अपनी जमात पर भी और दूसरों पे भी, और जहाँ पर ये उनका अवाम का फ़ायदा हो उसके लिए वो प्रेशर डालते हैं। और ये उनका कोई ज़ाती मामला नहीं है, ये आम आदमी की ज़िंदगी का मामला है। इसमें इसीलिए अवामी लीडर होने की मैं समझता हूँ जो डेफिनेशन पर पूरा उतरते हैं वो इन्हीं बुनियादों पर उतरते हैं कि उन्होंने आम आदमी के लिए अपनी हुकूमत पर भी वो उतना ही प्रेशर डालते हैं जितना वो किसी दूसरी हुकूमत पर। अच्छा तलाल साहब, इससे पहले मरियम नवाज ने मिफ्ता साहब पर दबाव डालकर टैक्स देने से इनकार करने वाले ताजरों को रिलीफ दिलवाया था, आप सबको याद होगा। अब मरियम साहिबा अगर मईशत के मामलात इतना बेहतर जानती हैं तो उन्हें दे कोई बाकायदा टास्क, उन्हें शामिल कर लें सिस्टम में। ये क्या ट्विटर पर तमाशा लगाया हुआ है कि जनाब वो नाराज हो गए, ये उठ के चला गया? मामला टैक्स का हो या बिजली और गैस की कीमतों का, उसके लिए अगर आवाज़ उठाई है तो वो मरियम नवाज़ या अवामी लीडर मियां नवाज शरीफ जैसे ही उठाते हैं। वो फिर ना अपनी हुकूमत देखते हैं ना पराई हुकूमत देखते हैं, वो हर सूरत रिलीफ चाहते हैं अपने पाकिस्तान और अपने लोगों के लिए। इसी बुनियाद पर वो ये प्रेशर डालते हैं और इसी प्रेशर की वजह से फिर हुकूमतें बेहतर काम करती हैं। हमारी हुकूमत हर कोशिश कर रही है कि पिछले 4 साल का मलबा जो है वो अवाम तक ना पहुँचे या उनके असरात अवाम तक ना पहुँचें, और उसके बावजूद भी हमारी जो लीडरशिप है वो बिल्कुल इस बात से घबराती नहीं है कि हुकूमत अपनी है या कोई और। वो पाकिस्तान के लोगों के लिए हर तरह का बात जो है वो मीटिंग में भी करती हैं, ट्विटर पे भी करते हैं, आम जलसों में भी करते हैं। बात करने से आवाम को क्या मिल रहा है? बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हमने बच्चों की बात की थी जश्न आज़ादी के मौके पर जो हमारे कौमी असेंबली के इजलास हुए थे। कौमी असेंबली में जो हुआ था ना वो हमें अभी तक मुतासर कर रहा है कि इट वाज वेरी डिफरेंट, अनप्रेसिडेंटेड। उस पर हम जरा मजीद बात करेंगे। अच्छा मैच देखा कल किसी ने? तंग करने की जरूरत नहीं है, मैच देखा कल तो जी। मैच के बारे में 16 रन से हमने नीदरलैंड को शिकस्त तो दे दी है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, मुकाबला जैसा हुआ होना नहीं चाहिए था। आई मीन लाइक नीदरलैंड्स को हमने इतना आगे आने कैसे दिया? आपको पता है कि आगे हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है। दिस शुड हैव टोल्ड द वर्ल्ड दैट वी मीन बिजनेस। नेदरलैंड्स इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ अस। मतलब एक न्यूबी टीम को हमने इतना आगे आने दिया और हम उस चाहते हैं कि आप हम तो खुश क्या हैं इस बात हमने पे बुरा कि खेला या फिर नेदरलैंड ने हमारी तवक्कुआत से ज्यादा अच्छा खेला? वैसे हमने भी बुरा खेला, हम इस पे मजीद तज्जिया लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो इस पे बात ही नहीं करनी। क्या है? लगता है ये कोई एयर फ्लाइट है हमारी खुशामदीद के साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम, क्या हाल है आप लोगों का? आई होप के बारिशों ने आपको बहुत तंग नहीं किया हुआ जहाँ जहाँ भी आप रह रहे हो। वैसे कलेक्टिवली तो हम सारों को तंग किया हुआ है, बट इंडिविजुअली कितने काम होते हैं ना मैनेजिंग आई गेस। जो आप इंतजार कर रहे होते हैं कि जरा बारिशें थम जाएंगी तो आप ये काम करेंगे। किसी दूर इलाके में आपने, भाई आपको शायद किसी और शहर में नहीं मसाइल पता लगेंगे, किसी दूर इलाके में आपने कोई जाना होता है, कोई काम होता है, कुछ उठाना होता है। हर जगह ही तंग हाँ, हर जगह ही तंग कर रही है। तो आप कहते हैं बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सो अभी बाकी दिन कुछ हैं जब ये सिलसिला जारी रहेगा। हमने इस बारे में तो तफसील से आपको बता दिया, लेकिन एक और बात जो हम करना चाह रहे हैं पिछले घंटे से, लेकिन अब हमें मौका मिल गया है। आपको पता ही है कि जश्न आज़ादी के मौके पर जहां बच्चों को कौमी असेंबली से खिताब का मौका मिला, बड़ी अच्छा लगा, हमें बहुत ही अच्छा लगा और बड़े बच्चों से हमने बात भी की। वही मुल्क की तारीख में पहली बार एक ख्वाजा सरा को भी कौमी असेंबली से खिताब का मौका मिला, और जो कि यकीनन बहुत बड़ा एजाज़ है। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बबली मलिक ने इंतहाई अहम सवालात उठाए। अच्छा, इसी पे हम ज़रा बात करते हैं। बबली मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ख़ुद एक वजूद सोसाइटी है जो कि ट्रांसलेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इसके अलावा भी बहुत से अहम ओहदों पर ये फ़राइज़ सर अंजाम देती रही हैं। बबली साहिबा, शुक्रिया आपने वक्त दिया। बबली साहिबा, सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये तजर्बा आपका, जहाँ ऐवान, जहाँ कानून साजी होती है, जो हमारे मुल्क का मुक़द्दस तरीन ऐवान है, कैसे मुमकिन हुआ वहाँ तक आपका पहुँचना? और वहाँ पे सर्टनली जब आपको पता लगा कि आपने बात करनी है, ट्रांस कम्युनिटी की बात करनी है, तो कैसे आपने ये फैसला किया कि हाँ इन इश्यूज़ पर मुझे बात करनी चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं आपके तवज्जुह से, उन सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया ये मौका देने का कि हम इस मौज़ू पे बात करें, क्योंकि ये मौज़ू आजकल वैसे भी बहुत ज़रूरी है। जब से ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 आया है, तब से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में नित नई चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे हमारे पास बहुत से सक्सेसफुल स्टोरीज़ मौजूद हैं,
सीडा रिपोर्ट को देख लें, आयशा मुगल थी जिन्होंने पाकिस्तान को वहाँ जाके यूनाइटेड नेशन में सीडा रिपोर्ट को पेश किया। इसके अलावा मून अली हैं, सारा गिल हैं जो डॉक्टर बनी हैं, और बहुत से हज़ारों नाम हैं। अलीशा शराजी हैं जो टीचिंग कर रही हैं, शानी हैं वो टीचिंग कर रही हैं। तो इन सब के लिए जब बात करने का मौका मुझे ऐवान में मिला तो मैंने सोचा क्यों ना वो जो एक सिंपैथी वाला लेवल है उसको ब्रेक किया जाए, उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया जाए और कुछ ऐसी बात की जाए जिसकी मेरी कम्युनिटी को ज़रूरत है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ ऐवान की और जनाब स्पीकर की कि उन्होंने मौका दिया कि वहाँ पे बात की जा सके और कम्युनिटी की रियलिटीज़ को डिस्कस किया जा सके और उस चीज़ को हाईलाइट किया जा सके जिसकी अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ज़रूरत है। उस ट्रांसजेंडर एक्स कार्ड के बाद जो हमारी शनाख्त है, जैसे मर्द के लिए एम है, औरत के लिए एफ़ है, इसी तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक्स की आइडेंटिटी के साथ जो शनाख्त दी गई है वो शनाख्त ये हक मांगती है कि अब ऐवान में, पार्लियामेंट में एक नशिस्त हमारी भी दीजिए ताकि हमें भी ये एहसास हो कि हम पाकिस्तानी हैं। ट्रू, और हमारे पास अक्रॉस द बॉर्डर ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जहां खवातीन एज इन ट्रांस खवातीन ने इलेक्शन भी लड़ा और कामयाबी भी हासिल की। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजी भी आपने चेंज करने की अपनी स्पीच में ही, जो कि विच वाज अ वेरी स्मार्ट मूव वैसे हम कहेंगे, जहां आपने कहा कि आप काफ़ी देर से नेशनल असेंबली की बात हो रही है, आप सुन रही थी मुअज़्ज़ज़ खवातीन व हज़रात, और आपने सजेस्ट किया कि मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कहना चाहिए। क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं जब आप इस किस्म के रेवोल्यूशनरी चेंजेस, ऑफ कोर्स ये तो एक बड़ी मुकद्दस जगह वैसे ही थी, लेकिन वैसे भी आप अपनी जो एक्टिविज़म करती हैं उसमें ये बातें करती हैं, आपको रिस्पांस आगे से क्या मिलता है जनरली लोगों का? देखिए, ओवरऑल अगर आप रिस्पांस की बात करते हैं तो पहले तो सोसाइटी का ये हज़म करना ही मुश्किल है कि वो ख़वातीन और हज़रात से बाहर निकल के किसी और तबके को बुलाए। दूसरी जो चीज़ है, मैं जिस सोसाइटी का हिस्सा हूँ वहाँ पे तो बहुत से ऐसे टीवी शोज़ बनाए जाते हैं जहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सिर्फ तंज़ो मज़ाक के लिए उनका सेगमेंट रखा जाता है और एक एंकर जो उनसे हैं उनको डांट डपट के बिठाते हैं और उनको डिफरेंट किस्म की बातें सुनाते हैं। तो उस माहौल में रहते हुए अगर वहाँ पे ख़वातीन व हज़रात से निकल कर मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें तो मेरा ख़्याल है कि वो एक शॉर्टकट वे है जिसमें आप तमाम कम्युनिटीज़ को एड्रेस करते हैं, और यही सही तरीका मुझे लगा। और मैंने जनाब स्पीकर से भी ये रिक्वेस्ट की और मोहतरम पार्लियामेंट से, और मैं बड़ी इस चीज़ में शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी इस रिक्वेस्ट को जनाब स्पीकर ने खुश दिली से कबूल किया और उसके बाद जितना भी पार्लियामेंट में काम हुआ या बात हुई वो सारी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन के ही हिसाब से हुई। जी, आप सही कह रही हैं, तब एहसास वो एक ही एंकर हैं जिनकी लिटरली हम सोशल मीडिया पे भी उनके प्रोग्राम देखकर ताज्जुब का इजहार कर चुके हैं कि भाई ये वो जितना भी ख्याल करते हो लेकिन वहाँ पे तज़हीक का एलिमेंट आता है जो उनके शोज़ होते हैं। आप ये बताइए, ये जो ट्रांस प्रोटेक्शन बिल आ गया, आप लोगों को आईडी कार्ड पे शनाख्त मिल गई, उसके बाद कोई एग्जैक्ट नंबर सामने आया है कि हाँ इतनी तादाद है ट्रांस कम्युनिटी की पाकिस्तान में? क्योंकि एक नंबर आ जाएगा तो फिर इक़दामात उठाना भी आसान होगा। जी बिल्कुल, एग्जैक्ट नंबर उस वक्त आएगा जब आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सेंसिटाइजेशन का काम करेंगे। हम तो अपने एंड पे कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इतना एम्पावर्ड है कि जिस चीज़ को वो सेंसिटाइज करता है वो सालों सदियों याद रखा जाता है। इसी तरीके से जब जेंडर एक्स को अनाउंस किया गया था नादरा की तरफ से, गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से, तो कोई भी ऐसी कैंपेन मीडिया के ऊपर नहीं चलाएगी कि इसके बारे में अवेयरनेस दी जा सके। और दूसरा एक जो सबसे बड़ा मसला है वो, बहुत शुक्रिया आपके तवस्सुत से यहाँ बयान करती हूँ कि जब मेरे कार्ड के ऊपर जेंडर एक्स और पासपोर्ट के ऊपर एक्स लिख दिया जाता है तो बहुत से ममालिक इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया कि उनके सिस्टम इसको रिकगनाइज नहीं करते, जिसकी वजह से रिलीजियस प्रैक्टिसेस में मुश्किलात का सामना है। वो भी एक वजह है कि कम्युनिटी कार्ड नहीं चेंज करवा रही। तो अगर ये चीज़ें हम सेटल डाउन कर लें और इन चीज़ों को सॉल्व कर लें तो कम्युनिटी बहुत खुशदिली से अपनी आइडेंटिटी को कबूल तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है कि मतलब हज उम्रा करने नहीं जा सकते। बिल्कुल, लेकिन ये एक्सेप्टेंस तो ग्लोबली एक प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट होनी होगी कि अगर यहाँ एक्स है तो और मुल्कों में भी हो और ये एक ग्लोबल एफर्ट हो। बिल्कुल,
دیکھیں گلوبل پریکٹس جون سی ہے ایکس جون سا ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ایکسیپٹیبل ہے, بہت سے کنٹریز اس کو مان بھی رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں. مسئلہ آ رہا ہے ہمارے یہاں پہ ایسٹ میں کہ جو ہماری عربک کنٹریز ہیں جو یہاں پر جگہ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے سسٹم کیونکہ اپگریڈ نہیں ہے, اپڈیٹڈ نہیں ہے, تو وہ ریکگنائز نہیں کرتے اس کو. تو اگر آپ صرف یہ بہانہ رکھتے ہیں کہ ہمارا سسٹم اپڈیٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زیادتی کرتے ہیں. اچھا ببلی صاحب, مختصر ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, لیکن ایک ایشو ہم آپ سے ضرور ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے زیادہ تر ٹرانس کمیونٹی ہمیں سگنلز پہ گداگری سے ایسوسیٹڈ نظر آتی ہے. تو آپ لوگ کیا ہم کچھ کریں یا آپ لوگ کچھ کریں کہ ایونیوز کھلیں کچھ باعزت روزگار؟ آپ مجھے یہ بتائیے 75 ایئرز میں آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ 75 ایئرز میں سگنلز کے علاوہ گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے ایسی کون سی چیز اناؤنس کی گئی کہ وہاں پہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی بیٹھ کے اپنی رسپیکٹیبل طریقے سے اپنی سورس آف انکم کو پیدا کر سکے یا رسپیکٹیبل طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے؟ بلیم تو تب کیا جاتا ہے جب مواقع فراہم کرنے کے بعد بھی کمیونٹی اویل نہ ہو. یہاں پہ تو موقع ہی نہیں ہے تو کمیونٹی کیسے اویل کریں گے آپ؟ جب دھتکارا جاتا ہے ہر جگہ سے, ہر دروازہ کو بند کیا جاتا ہے, ایسی خبریں جو ہم نے کچھ حکومتوں نے کچھ کوششیں کی ہیں, بے شک آپ ان کو مارجنل سمجھیں, لیکن گورنمنٹ جابز میں کچھ جابز خاص طور پہ آپ کی کمیونٹی کے لیے بھی نکالیں گے اور اس میں ہم نے کچھ تھوڑی بہت سکسیس دیکھی بھی. اس کو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بہت کم ہے یا پھر اس کو اور زیادہ ایکسیپٹ ہونا چاہیے, بلکہ بیٹر جابز ہونی چاہیے, ہر کسی کو کوئی کوٹا نکالنا چاہیے؟ دیکھیں کوٹے کے علاوہ بھی ابھی جو اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں وہ 0.000 کچھ ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ ایک ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں. ایسا کیوں نہیں ہے کہ جو ایک ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ کے اندر ایک چیز لکھی گئی ہے کہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ ادارے ہیں کم سے کم وہ ایک ٹرانسجنڈر پرسن کو ہائر کریں تاکہ چینج آ سکے. تو ابھی تک تو ایسے کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی. میں تو بلکہ آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ جیو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, تو کیوں نہ وہاں پہ ٹرانسجنڈر کو ہائر کیا جا سکے اور وہاں ببلی ملک بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا ببلی ملک صاحبہ, آپ نے وقت دیا. خیر, عمران خان کی ان کے اپنے ہی وزیر نے ان کے دعوے کی تردید کی ہے. وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر نے اڈیالہ جیل میں شہباز گل سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو کر کے کہا کہ بھائی تشدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کون فیڈ کر رہا ہے ویسے پھر؟ شہباز گل صاحب سے بھی میں ملا ہوں اور وہ بالکل ٹھیک ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ سیکیور ہیں, بالکل ٹھیک ہیں, ان کو کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے جیل کے اندر. میں ابھی اس کے بعد ان سے ملاقات کروں گا اور ان کو میں بتاؤں گا جو ایکچوئل سچویشن ہے. بالکل اس کو آپ رول آؤٹ کر دیں. میں دیکھیں ایک نہ ایک دن تو شہباز گل صاحب انشاءاللہ رہا ہوں گے, مجھے امید ہے. تو جب وہ خود آپ کو ملیں گے تو آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ کرنل ہاشم نے باہر آ کے کوئی غلط بات کی یا مس گائیڈ کیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شہباز گل نہیں, 50,000 قیدیوں میں کسی پہ اگر تشدد ہوگا تو میں بالکل اس آفیسر کو میں نہیں چھوڑوں گا. اچھا لگا ویسے ان کا ریزولوشن ہمیں. ہاشم ڈوگر صاحب کو بھی ہی ہیڈ ٹو ٹیک بیک ہز ورڈز, کیونکہ اس بیان کے بعد اللہ جانے کیا ہوا کہ پارٹی کی طرف سے ایسا پریشر آیا کہ ہاشم ڈوگر نے بھی وہی زبان بولنا شروع کر دی جو کہ خان صاحب بول رہے تھے. بتائیں, سن لیں. انفارمیشن ہے اس کے مطابق جب گل صاحب اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں تھے تو ان کے ساتھ بہیمانہ تشدد کیا گیا. مجھے جیل جو انتظامیہ ہے انہوں نے بھی بتایا بھی کچھ بروزز وغیرہ تھے. اب آبویسلی اس وقت ان کے جسم پہ نشان نہیں ہے کیونکہ کافی دن گزر گئے ہیں. میڈیا ٹاک میں نے یہ کہا کہ ان پہ کسی قسم کا تشدد پنجاب کی کسی بھی جیل میں نہیں, اور میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پنجاب کے جیلوں میں اس وقت 50,000 قیدی ہیں. اگر کسی ایک پہ بھی تشدد ہوگا تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ میں ذمہ دار ہوں اور میں اس کے اوپر مکمل ایکشن لوں گا. یہ بات یہاں تک گل صاحب تک آنی ہی نہیں تھی. انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ یہ بول دینا ایک نارمل بات ہے, نہیں پتا تھا کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے. پی ٹی آئی کی شیریں مزاری اب بھی اپنی بات پر کہو تو آپ کو پتہ ہی ہے انہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا جس پہ وہ اپنی دنیا میں رہتی ہیں. وہ سوچ لیں اگر یہ ایسا ہوا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے ان کے مطابق. انہوں نے پھر کہہ دیا کہ بھائی انہیں پرہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اگر اس نے کوئی قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے آپ اس پہ کیس کریں, موقع دیں, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے. اگر اس نے اس کی غلطی ثابت ہوتی ہے قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ایک شخص کو گاڑی اس کی توڑ کے شیشے اس کو گھسیٹیں
اور 5 گھنٹے ان نون جگہ پہ لے جائیں, پھر FIR بنے اور پھر آپ اس کو تھانے میں پیش کریں, پھر آپ اس پہ ٹارچر کریں. ان کو سٹرپ نیکڈ کر کے مارا گیا ہے. یہ ابو غریب کر رہے ہیں جو امریکنوں نے فورن کا حکومت نے عراقیوں کے ساتھ کیا تھا, اور برطانوی حکومت نے ابو غریب پریزن میں عراق میں. ہمارے لوگ اپنے شہریوں کے ساتھ یہی تشدد کر رہے ہیں. اچھا ویسے گھسیٹا تو نہیں گیا تھا؟ گھسیٹا نہیں گیا تھا, شیشے نہیں توڑے گئے تھے, ایک توڑا تھا, لیکن وہ جو ایک منظر کشی ہو رہی ہے ویسا نہیں ہوا تھا. یہ لیں ایک دفعہ پھر ویڈیو دیکھ لیں. تو لہٰذا دیکھنے کے بعد بھی اگر اس کو اسی طرح ہی پورٹرے کرنا ہے تو یہ تو سراسر غلط بات ہے. دروازہ نہیں کھول رہے تھے اس لیے پیچھے کا شیشہ توڑا, اس کے بعد وہ باہر آیا. بات یہ ہوتی ہے, اور ڈرائیور جس نے ماشاءاللہ ڈرامہ نمبر 1 تھا, وہ ڈرائیور ہر چیز میں ڈرامہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور پھر جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی کہ جی برہنہ کر کے ان کو مارا گیا, تو کون آپ کی بات کو مانے گا جب آپ دیکھی ہوئی چیز کو نگیٹ کر رہے ہیں؟ جب آپ دیکھی ہوئی چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور کو مارا, حالانکہ ڈرائیور کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, اور جھوٹ بول رہے ہیں اور ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, تو پھر آپ کی اصل بات کو کون یقین کرے گا؟ یہ بالکل شیر آیا والی کہانی ہے. ویسے تو صوبائی وزیر برائے پارلیمانی امور راجہ بشارت نے DIG اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو عہدوں سے ہٹانے کی نہیں تصدیق کر دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ دونوں افسران کو شہباز گل معاملے پر مجرمانہ خاموشی اور غیر قانونی کارروائی پر ہٹایا گیا ہے, اور this was the reason. اچھا جی, ارشاد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی تجزیہ کار. بھٹی صاحب, شہباز گل کے معاملے پر عمران خان نے بھی باضابطہ کہہ دیا کہ بیان غلط تھا. تشدد کی بات ان کے اپنے وزیر داخلہ پنجاب نے ہی رد کر دی, اور پھر پارٹی کا عمومی رویہ بھی سامنے ہی آپ کے ہے محتاط. کیا کہنا ہے کہ شہباز گل کو فی الحال اپنی پارٹی اپنی لڑائی خود ہی لڑنا ہوگی, یا کچھ ہے ان کے پاس سپورٹ پارٹی میں؟ دیکھیے, میرا یہ خیال نہیں ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ پارٹی ان کے کیس لڑ رہی ہے, پارٹی ان کے پیچھے ہے. لیکن عمران خان صاحب سے لے کر پارٹی کے جتنے بھی سنجیدہ سیاستدان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور بلکہ 80% بلکہ 90% وہ شہباز گل صاحب کے اس بیان کو سیکنڈ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ واقعی ایک افسوسناک بیان تھا, اور یہ واقعی ایک ریڈ لائن عبور کرنے والا بیان تھا. یہ واقعی انہیں نہیں دینا چاہیے تھا. یہ واقعی ایک کیا اس کو کہتے ہیں کہ اکسانے والا بیان تھا, ایک ادارے میں اکسانے والا بیان تھا کہ آپ حکم نہ مانیں, آپ فلاں نہ کریں, فلاں نہ کریں, فلاں نہ کریں. سب نے وہ سنا ہوا ہے. اور عمران خان صاحب نے تھوڑی سی دیر کر دی. وہ پہلی تقریر میں ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم اس بیان کی مذمت کرتے ہیں, اور بہتر یہ ہوتا. لیکن دیر آیت درست آیت. اور عمران خان صاحب کاش یہ بھی کر لیں کہ وہ جو اپنے بیانات انہوں نے دیے ہیں, جو ایک سیریز کے ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ, اس پر بھی ذرا غور کر لیں کہ وہ آپ تنقید کریں مگر آپ تذلیل نہ کریں. تو وہ بھی اگر وہ آپ ایک لائن کھینچ لیں کہ آپ کے کچھ چند بیانات خراب تھے یا وہ نہیں دینا چاہیے تھے, تو وہ زیادہ اچھا ہوتا. اور جہاں تک یہ بات ہے, مجھے نہیں پتا, ابھی تک کنفرم بھی نہیں ہوا, لیکن اگر شہباز گل صاحب پر تشدد ہوا ہے تو یہ افسوسناک ہے, یہ شرمناک ہے. اگر جیسے شہباز گل صاحب کے ڈرائیور کے گھر پولیس کا چھاپا, ان کی 10 ماہ کی بچی اور ان کی ڈرائیور کی بیگم, اور جس طرح ہراسمنٹ, وہ بھی شرمناک تھا, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب, شہباز گل کے خلاف قانونی کارروائی ہو یا انہیں چھوڑ بھی دیا جائے, یہ بات تو سامنے ہے کہ پارٹی نے ان کے بیان کو تو رد کر دیا ہے. تو اس کے بعد گل صاحب کا پارٹی میں وہ مقام تو نہیں رہے گا کہ جیسا ہوتا تھا, ایٹ لیسٹ یہی لگتا ہے, ہم سوچ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا. تو ان کے سیاسی کریئر کا یہاں اینڈ سمجھا جائے, یا ان کو کسی اور رول میں رول دے دیا جائے گا اور پھر ان کو واپس لایا جائے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, میرا نہیں خیال کہ آپ نواز شریف صاحب نے جو اتنے بیانات دیے ہیں اور اتنے یو ٹرن مارے ہیں اور اس طرح, کیا ان کا اینڈ ہو گیا ہے؟ کیا مریم نواز صاحبہ کا اینڈ ہو گیا ہے ان کے بیانات جو خود وہ بیانات دیتی رہی ہیں؟ چلو یہ تو سینئر سیاستدان ہیں جو ان کے پارٹی میں بیانات انہوں نے دیتے رہے ہیں, جنہوں نے کئی نے کہا پاکستان نہ کھپے اگر مریم نواز صاحبہ کو کچھ ہوا. تو کیا ان کا اینڈ ہو گیا ہے؟ وہ جیلوں میں گئے, واپس آئے. مجھے نہیں لگتا کہ شہباز گل صاحب کا اینڈ سیاست کا اینڈ ہوا ہے. اور اچھا ہے پارٹی نے اس سے لا تعلقی اختیار کی ہے. اب چیزیں تھوڑی سی سیٹل ہوں گی, نفرت تھوڑی سی کم ہوگی. اگر پارٹی کہتی کہ ہاں ہم اس کے پیچھے ہیں,
تو کیا ہوتا؟ نفرت زیادہ بڑھتی، ٹینشن زیادہ بڑھتی. اب چیزیں کوئی سیٹل ہونے کی طرف آنی چاہیے. اور شہباز گل صاحب کو اس میں کوئی حرج نہیں کہ معذرت کر لینی چاہیے. انسان سم ٹائم زبان سے چیزیں نکل جاتی ہیں. آپ پلاننگ سے کریں یا نہ پلاننگ سے کریں، دونوں صورتوں میں جب آپ کو لگے کہ یہ کوئی زیادہ ہی ہو گیا ہے یا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا تو معذرت کر لینی چاہیے. اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ شہباز گل کی مثال تو ہمارے سامنے ہے، لیکن فردوس عاشق، پرویز رشید، مشاہد اللہ خان مرحوم جیسے لوگ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب کوئی بیان کر دیتے ہیں پارٹی ذرا فاصلہ اختیار کر لیتی ہے. تو آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ ایسا ہی رہے گا یہ معاملہ؟ ان لوگوں کو بھی ذرا محتاط رہنا چاہیے بولتے ہوئے، اپنی پارٹی کا دفاع کرتے ہوئے. یہ جب پارٹی کے اندر سیاستدان جو ہیں وہ اپنے آقاؤں کے غلام نہیں بنیں گے تب ختم ہوگا. یہ جب وہ موروثی سیاست جو لعنت ہے، موروثی سیاست، اس کے پیچھے نہیں لگیں گے تب ختم ہوگا. آپ سوچئے بلاول بھٹو صاحب کی کیا کنٹریبیوشن ہے جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے اور قانون کے لیے. صرف یہی ہے نا کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے بیٹے ہیں. اور سارے بزرگ سیاستدان، جیلیں کاٹنے والے، ماریں کھانے والے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں. آپ سوچئے مریم نواز صاحبہ کی کیا کنٹریبیوشن ہے کہ کتنی انہوں نے جدوجہد کی ہے جمہوریت کے لیے، لیکن سارے آگے ان کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں. تو آپ یہ جب یہ مائنڈ سیٹ غلاموں والا ختم ہوگا تب یہ ختم ہوگا. اور دوسرا آپ بھول گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جب ڈان لیکس آئی، جس کا آج وہ کہتے ہیں کہ کون سی میں نے غلط بات کی، تو پھر اس وقت آپ نے طارق فاطمی صاحب کو بھی فارغ کر دیا، پرویز رشید صاحب کو بھی فارغ کر دیا، قربانی دے دی خود جب اپنا قربانی دینے کا وقت آیا. اور پھر جب مشاہد اللہ نے ایک انٹرویو دیا تھا جو بعد میں آپ نے کہا کہ دھرنوں کے پیچھے کوئی تھا، لیکن اس وقت جب مشاہد اللہ نے کہا تو آپ نے اس سے بھی لا تلقی اختیار کر کے اس کو پتہ نہیں نیپال کے سری لنکا میں استعفیٰ دلوا دیا. لیکن اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو پارٹی نے قربان کیا، اون نہیں کیا، وہ اسی تنخواہ پر بعد میں کام کرتے رہے اور کر رہے ہیں. تو یہ جب غلامانہ مائنڈ سیٹ ختم ہوگا تب تبدیلی آئے گی. عزت کروانی پڑتی ہے. عزت کوئی کب یہ نہیں ہے کہ بھیک میں مانگنے سے ملے گی، آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے تب بھی کوئی سمجھے گا کہ وہ کھڑا ہوا ہے. تو یہاں مجھے ابھی تک دور تک ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا. تھینک یو آپ کا ارشاد بھٹی صاحب. بائی دا وے تسبیح پہنی ہوئی تھی بھٹی صاحب آپ نے؟ ہاں تسبیح تھی بھائی، اچھا تھا کلر اس کا. بڑی آپ نے مطلب اتنی ڈیپ ایک کنورسیشن ہو رہی ہے جس میں آپ کو ان کے کلر تھا ان کے ہاتھ پہ کہ وہ نظر پڑ رہی تھی نا. could be anything. اتنا چھوٹا دل بھی نہیں ہونا چاہیے کسی کا. He is like literally trying to steal my cover. میرے آئی پوڈس کا کور سٹیل ہو رہا ہے سامنے لوگوں کے. اچھا میری بات سنیں، آگے بڑھتے ہیں. They are important things to talk about it. اس کو تو میں مینج کر ہی لوں گا. جناب، لسبیلا ہیلی کاپٹر سانحے میں پاک فوج کے شہداء کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے تمام کرداروں کی گرفتاریاں عمل میں لانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے. گھناؤنی مہم چلانے والوں کے سرپرستوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں اب لایا جائے گا. شہداء اور پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی میں بھارتی اکاؤنٹس کی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا انکشاف ہوا ہے، اور تحقیقاتی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے مہم شروع کرنے کے بعد بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی اس میں ہو گئے شامل، اور ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا جائزہ لیا گیا، جس کے مطابق 30% ایسے اکاؤنٹس تھے جن کی ڈی پی پر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا تھا. وہ آپ کو پتہ ہے نا، جو نعرے کے ساتھ جھنڈا آج کل چل رہا ہے. 21% ایسے اکاؤنٹس تھے جن پر پروفائل تصویر تھی. تقریباً 4% سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھارت سے تھے، جبکہ 43% اس میں دیگر اکاؤنٹس شامل تھے. اچھا، اب یہ تو ماننا پڑے گا کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں آپ کو پتہ ہی ہے، آپ سارے نوٹس بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے اس پر بظاہر راج ہے، اور سوشل میڈیا کی طاقت جو ہے اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے پی ٹی آئی نت نئی کوششیں کرتی رہتی ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے سیاسی موقف کے دفاع کے لیے 25,000 روپے ماہانہ پر 1,000 سے زائد سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہیں وہ بھرتی کیے ہیں، جن میں سے آپ کو یہ بھی بتا دیں 37 خواتین بھی شامل ہیں، اور منصوبے کے لیے 87، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کیا اس کے لیے رقم جو ہے وہ مختص کی ہوئی ہے. منصوبے کے لیے 87 کروڑ روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ بھی رکھی گئی ہے. بظاہر تو یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا اقدام ہے.
لیکن سوشل میڈیا یا آبویسلی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سیاسی مخالفین کو گالیاں دینے، بد زبانی کرنے اور مختلف ٹرینڈز چلانے میں تحریک انصاف کی بڑی شہرت ہے. مطلب وہ ارسلان بیٹا تو آپ کو یاد ہی ہے، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں. وہ تو پنجاب کابینہ میں اب شامل ہو گئے ہیں ارسلان بیٹا. خیر یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ خیبر پختونخوا میں اساتذہ کی تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن یہاں 87 کروڑ روپے ڈائیورٹ کیے گئے ہیں. ارشد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈی جی ہیں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کے. بہت شکریہ آپ کا ارشد صاحب. ارشد صاحب، خیبر پختونخوا حکومت نے 1000 سے زائد سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی خدمات حاصل کی ہیں. اب کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ آپ کے تو پہلے ہی ٹائیگرز آلریڈی بڑے متحرک ہیں. جناب اس طرح ہے کہ سوشل میڈیا تو ایک نئے زمانے کا ایک ٹول ہے، اور پبلسٹی میں ہمیں یہ ضرورت ڈیورنگ کووڈ-19 بہت زیادہ محسوس ہوئی کہ جب ہم کسی خاص علاقے میں کوئی پبلسٹی کرنا چاہتے تھے یا کوئی میسج پاس کرنا چاہتے تھے تو اخبار اور ٹیلی ویژن کے تھرو آپ ایک ٹارگیٹڈ ایریا کو مطلب آپ میسج نہیں دے سکتے، بلکہ آپ نے پورے صوبے کو یا پورے پاکستان میں ایک میسج پاس کرنا ہوتا ہے، جبکہ آپ کا ٹارگیٹ پاپولیشن یا ٹارگیٹ ایریا بہت کم ہی ہوتا ہے. تو ہمیں کووڈ-19 کے وقت یہ بہت زیادہ یہ بات محسوس ہوئی کہ اگر ہم کسی ایک گاؤں میں یا 2-3 گاؤں میں یا ایک یونین کونسل میں جہاں پر اگر اس وبا کی بہت زیادہ آؤٹ بریک تھی اور اس کو ہم کوئی خاص میسج دینا چاہتے تھے تو ہمارے پاس ایسی کوئی ٹول نہیں تھی کہ جہاں پر ہم اپنے وہ اس ٹارگیٹڈ پاپولیشن کو وہ اسپیسیفک میسج دے سکتے. تو لہٰذا اس دوران ہم نے یہ پروجیکٹ پلان کیا کہ ہم ہر یونین کونسل سے کم از کم ایک بندہ جو پہلے سے ایک اوپینین لیڈر ہو، جو کہ پہلے سے میڈیا پر موجود ہو اور جس کے کم از کم 8-10 ہزار فالوورز ہوں، تو ان کو ہم امپلائی کریں اور ان کے تھرو ہم یونین کونسل کو اور ولیجز کو اور ایک خاص ایریا میں اپنا میسج بھیجیں. حالانکہ بظاہر تو یہ سب کام ایسے ہی ہیں جو کہ پہلے سے ہی ہو رہے تھے. بہرحال آپ یہ بتائیے گا کہ نئی ٹیم بنائی ہے تو اس پر خرچ کتنا آ رہا ہے؟ سوشل میڈیا کی جو قوت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا یہ جو اس پر جو سالانہ خرچہ ہے تو پورے سال کی تقریباً اس پر 30 کروڑ روپے یعنی 300 ملین روپے خرچہ اس پروجیکٹ پر اٹھ رہا ہے. اور انیشلی ہم نے اس کو 2 سال کے لیے کنسیو کیا ہے، اور پہلے سال جو انفلوئنسر ہوں گے ان کا جب پہلا سال پورا ہوگا تو وہ اس کو ہم مطلب چھوڑ دیں گے اور نئے لے کر آئیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹرین ہوں اور زیادہ سے زیادہ اوپینین لیڈر اور مطلب سوشل میڈیا ہینڈلرز جو ہے وہ کمیونٹی میں موجود ہو، تاکہ وہ جا کر کل اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنا چاہیں تو اس کو بھی آگے بڑھا سکیں گے. اچھا یہ بتائیے سوشل میڈیا ہینڈلرز آپ کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا سولجرز لگ رہے ہیں زیادہ جو کام اچھا تحریک انصاف آپ کو پتہ یہ جہاں حکومت ہے آپ کے صوبے میں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا پیغام پھیلانے کے لیے تو مشہور ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ فیک نیوز اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے بھی مشہور ہے. کیا گارنٹی ہے کہ سرکاری جو وسائل ہیں یہ پارٹی پروپیگنڈے کے فروغ کے لیے استعمال نہیں ہوں گے؟ مطلب یہ تو بہت ہی پرانا ایک ہائپوتھیسس میں کہوں گا کہ ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پبلک سیکٹر میں یہ کام کریں گے تو یہ سیاسی مقصد کے لیے استعمال ہوں گے. تو مطلب یہ کہ ہم تو سیاسی نہیں ہیں، مطلب سرکاری یہ تو انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں ہاؤسڈ ہیں، اس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں اور ہمارے اپنے رولز بھی موجود ہیں اور اس میں سپریم کورٹ کی مطلب رولنگز بھی اور ڈائریکٹیوز بھی موجود ہیں کہ ہم کسی طرح کسی مطلب سیاسی شخصیت کو ڈائریکٹلی نہ پبلسٹی دے سکتے ہیں، نہ کوریج دے سکتے ہیں اور نہ ہم کوریج دے رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا تو مقصد انفارمیشن ڈسیمینیشن ہے، اس کے تھرو ہم یہ کر رہے ہیں اور ٹوٹلی آفیشیل ہے. اور حکومت کی جو پازیٹیو مطلب اسکیمز ہیں، جو ڈیولپمنٹل اسکیمز ہیں یا میسیجز ہے یا پالیسی ڈیسیشنز ہے، تو اس سے ہم لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. تو یہ احتمال تو ہمیشہ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام میں ہوتا ہے. مطلب اگر آپ ڈیولپمنٹل فنڈ بھی دیتے ہیں تو اس پر بھی یہ کوشچن اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ اگر سیاسی مقصد کے لیے استعمال ہو. تو یہ ہے کہ چونکہ ہماری پالیسی میں ہماری رولز میں ایسے ریسٹرکشنز موجود ہیں کہ ہم اس کو کسی بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے.
शुक्रिया, थैंक यू आपका अरशद खान साहब। अच्छा जी, वक्त कम है, हम जल्दी से जाते जाते आपको बताना बता दें कि कोरोना अभी भी है और लोग एक्चुअली मर भी रहे हैं इस वजह से। आज 5 अफराद इंतकाल कर गए हैं ड्यू टू कोविड और कल तो 8 कर गए थे। तो कल हमने बताया केसेस गुज़श्ता 24 तो घंटों लोग में अभी भी रिपोर्ट हुए। एहतियात करें प्लीज। We're going to see you tomorrow, inshallah. Have a safe